أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله يدفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم واللہ اعلم بما یکتمون وَلِيَعْلَمَ اور ہم اس چیز کو ظاہر کر دیں الذین نافقوا جو لوگ منافق ہیں. ٹھیک ہے، یہ دونوں دو مرتبہ ہے نا، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ اور وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا دو مرتبہ ہے. ان دونوں کا تعلق بِإِذْنِ اللہ سے ہے. تو ترجمہ تشریح اس کی یوں ہوگی وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، اور جو کچھ ان دونوں پیش آیا ہے، یہ دو جماعتیں جو آپس میں لڑی ہیں، یہ اللہ ہی کے حکم سے ہوا ہے. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور یہ اس لیے اللہ کا حکم یہ بھی ہوا کہ ایمان والوں کو ظاہر کرے، اور اللہ ہی کا حکم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ظاہر کر دے الذین نافقوا جن لوگوں نے منافقت کی ہے. خدا کے حکم سے یہ تینوں کام ہو گئے. وَقِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا گیا، کن کو؟ ان کی ضمیر یہ لوٹ رہی ہے ادھر الذین نافقوا، جو اس سے فوراً پہلے لفظ آئے ہیں نا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب انہیں کہا گیا الذین نافقوا جو منافق تھے انہیں کہا گیا قاتلوا فی سبیل اللہ، آؤ تعالوا آؤ کیا کریں؟ قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کریں. ایک درجہ یہ نہیں کر سکتے ادفعوا دفعیہ ہی کر دو، ساتھ کھڑے رہو، لوگوں کو پتہ چلتا رہے گا کہ ساتھ کھڑا ہے. کچھ تو کرو، اللہ کی راہ میں کھڑے رہو بس میدان جنگ میں، تو پتہ چلتا رہے گا کہ مسلمان زیادہ ہیں، اتنے ہی کر دو. اتنی سی چیز کو بھی اللہ کے ہاں قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے. سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ہر آدمی کے لیے جہاد کو فرض عین کہتے تھے اور فتویٰ دیتے تھے. مدینہ منورہ سے ایک لشکر چلا تو نابینا ہو گئے تھے، تو کہنے لگے مجھے بھی لے چلو. لوگوں نے کہا حضرت آپ تو نابینا ہیں، آپ کیسے جہاد کریں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ نابینا کے لیے کوئی جہاد نہیں ہے. تو کہنے لگے میں جہاد کو فرض عین سمجھتا ہوں، مجھے بھی لے چلو، میں بھی کچھ کروں گا. اور کہا حضرت آپ کیا کر لیں گے؟ تو انہوں نے کہا بس ایک ڈنڈا میرے ہاتھ میں دے دینا اور رات کو مجھے بٹھا دینا کسی جگہ پہ، میں زور زور سے زمین پہ مارتا رہوں گا تاکہ کافروں کو پتہ چلے کہ مسلمان جاگ رہے. یہ ہے اللہ کی راہ میں جانے کی کہ کسی طرح خدا کی راہ میں کچھ نہ کچھ کام ہو ہی جائے. اللہ نے فرمایا ان سے کہا گیا ہے کہ خدا کی راہ میں لڑو، نہیں لڑ سکتے کم سے کم کھڑے ہی ہو جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا امیر المومنین ایک اونٹنی آئی ہے صدقے میں اور وہ نابینا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسے کم نظر آتا ہوگا. ان کا نہیں حضرت بالکل ہی نابینا ہے. فرمایا اچھا پھر اس طرح کرو کہ اسے وہاں رکھو بیت المال میں اور کسی موقع پہ ہم سوچیں گے. ان کا امیر المومنین نہیں جلدی اس کا فیصلہ کر دیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تمہیں کیا اتنی جلدی پڑی ہے اس اونٹنی کے متعلق؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ نابینا ہے، سب کے لیے پریشانی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اچھا اسے قطار میں باندھ دو، تو جہاں بھی اونٹ جائیں گے وہ ان کے ساتھ چلی جائے گی، چرتی رہے گی. ان کا امیر المومنین اتنی لاغر ہے، ایسی ہے چل بھی نہیں سکتی اور نابینا بھی ہے، تو اب وہ جائے گی کہاں اور چرے گی کہاں اور چارہ اسے ڈالنا پڑے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ساری باتیں سنی اور کہنے لگے اللہ کی قسم تم نے اسے کھانے کا ارادہ کیا ہے. یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ تم سے کھانا چاہتے ہو اور کوئی مقصد نہیں تمہارا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اچھا اب سے ذبح کرو اور اس کی دیگیں پکاؤ. وہ پکائی گئیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 9 پیالے رکھے ہوئے تھے اور یہ ان کی خلافت میں رہا. وہ جب بھی چیزیں آتی تھیں جو سب مسلمانوں کے لیے ہوتی تھی تو 9 پیالے بھرتے تھے اور 9 پیالے انہوں نے بھرے
اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو دے کے آؤ. اور اتنا عدل تھا طبیعت میں، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو آخری پیالہ جو انہوں نے بھرا جس میں کم گوشت آیا تھا، پہلے تو خوب بھرے، پھر کہنے لگے میری بیٹی کو یہ دینا، عمر کے گھر جتنا بھی کم رہے. اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے لیے بھیجا، اور پھر جو بچ گیا تھا فرمایا اب تم کھا لو، یہ نابینا اونٹنی. یہ ہے تھوڑی سی چیز بھی اللہ نے کہا ہے لڑو اللہ کی راہ میں. انہیں کہا گیا منافقوں کو اچھا نہیں لڑتے بھئی، کھڑے ہی ہو جاؤ تاکہ پتہ چلے مسلمان زیادہ ہیں. قالوا لو نعلم قتالا، منافق بولے اور کہنے لگے اگر ہمیں پتا ہوتا نا یہاں جہاد ہوگا لاتبعناکم، تو ہم ضرور تمہارے پیچھے چلتے، ہم ضرور پیروی کرتے. الیاذ باللہ یہ جہاد پہ اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر ہمیں پتا ہوتا جہاد ہے تو ہم بھی اس میں شرکت کرتے. ایک بات غور سے سن لیجئے اور اسے اچھی طرح سمجھ لیجئے، آگے سورہ توبہ میں بھی آئے گی. دیکھو بھائی، کوئی آدمی مسلمان ہوتے ہوئے جہاد کی فرضیت کا انکار نہیں کر سکتا. کفر ہے، کافر ہو جائے گا، کیسے انکار کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، بات صرف اختلاف کی انتظامی امور میں. مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو الحمدللہ صحیح مسلمان ہیں، پکے ہیں، ممکن ہے ہم سے بھی بہتر ہوں، سب سے بہتر ہوں. وہ کہتے ہیں وقت نہیں ہے ابھی لڑائی کا، جہاد کا، ابھی اطمینان سے کچھ تیاری کرو، کام کرو، افراد پیدا ہوں، پھر اللہ کی راہ میں لڑیں گے. ایک نقطۂ نظر ہے. ایک نقطۂ نظر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں ابھی ٹکراؤ کافروں سے، ابھی جہاد کرو، ابھی لڑنا ہے. یہ بھی ایک نقطۂ نظر ہے. دونوں میں سے کسی ایک نقطۂ نگاہ کو بھی استعمال کر لیا جائے تو یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے جتنا آپ لوگوں نے اسے بنا لیا. بڑی گمراہی کی بات ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی جہاد کا وقت نہیں ہے اور ابھی مسلمانوں کو آرام سے تیاری کرنی چاہیے، وہ ان لوگوں کو یعنی جو جہاد کے حق میں وہ اس دوسرے گروہ کو کافر قرار دینے لگے اور یہ کہیں کہ جہاد کے منکر ہو گئے اور جہاد معطل ہو گیا. بڑی زیادتی کی بات ہے. کسی کے متعلق ایسے نہیں سوچنا چاہیے. ہے وہ بھی مسلمان، فرق صرف اتنا سا ہے کہ انتظامی باتوں پہ اختلاف ہے. وہ کہتا ہے یہ ہونا چاہیے، وہ کہتا ہے یہ ہونا چاہیے، اور انتظامی امور پہ ہزاروں اختلاف ہوتے ہیں. کوئی بھی اس میں پیچھے نہیں. اللہ کی راہ میں حقیقتاً جہاد کا وقت آ جائے تو سارے ہی مسلمان چل پڑیں گے، کس سے پیچھے رہنا ہے. لیکن کچھ کا نظریہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں ابھی وقت نہیں ہے، ابھی اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. وہ بھی ٹھیک ہے. اور جو کہتے ہیں ابھی تک کر لینی چاہیے، فرض کیجئے کوئی اگر اس میں شامل ہوتا ہے تو دوسرے کو پہلے پہ نکیر نہیں کرنی چاہیے، یعنی اسے کفر اسلام کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. مختصر سا خلاصہ یہ. اور نہ یہ کوئی کفر اسلام کی باتیں ہیں. بعض لوگ خام خواہ ان چیزوں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، تنقید کر رہے ہوتے ہیں، فلاں جماعت کو دیکھیے، فلاں پارٹی کو دیکھیے، یہ کیوں نہیں خدا کے راستے میں جاتے. ارے بھئی اللہ ہی کے راستے میں وہ کام کر رہا ہے، کسی اور طریقے سے کر رہا ہے. اب سارے لوگ مدرسوں سے پڑھانے کے لیے چھوڑ دیں اور اٹھ کے سارے جہاد پہ چل پڑیں، فرض کر لو، تو یہ فتوے کا کام کون کرے گا؟ تعلیم کا کام کون کرے گا؟ علم کیسے پھیلے گا؟ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسرے کام کو ترجیح دیتے ہیں. تو اسے کفر اسلام کا مسئلہ کم سے کم نہیں بنانا چاہیے. یہ اعتدال کی راہ ہے، اور اعتدال کی راہ جذباتی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. اللہ نے فرمایا قالوا لو نعلم قتالا، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہاں جہاد ہوتا لاتبعناکم، ہم ضرور تمہارے ساتھ شرکت کرتے. یہ منافقوں کا قول ہے. ہمیں اس لیے یہ بات خیال میں آئی کہ ایک تھے صاحب، تھوڑے سے پڑھے لکھے بھی تھے، حافظ تھے. انہوں نے کسی سے، ہمارے سامنے ہی بات ہوئی تو انہوں نے کسی سے کہا کہ جہاد کے لیے، انہوں نے کہا بھائی میں نہیں جا سکتا جہاں بھی جہاد ہو رہا ہے، کچھ کام ایسے مصروفیت. تو انہوں نے یہ آیت پڑھ دی کہ منافق بھی ایسے ہی کہتے تھے. اور علیہ باللہ یہ بڑی سخت جسارت انہوں نے کی. ہم نے کہا اللہ کے بندو یہ بھی مسلمان ہے، کیوں اسے منافقوں والی آیت پڑھ کے اس آدمی کے متعلق تم یہ سمجھتے ہو؟ منافقوں نے کہا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر یہاں پہ جہاد ہوتا نا احد میں، ہم تمہارے ساتھ جاتے. ہماری تو کسی نے سنی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ جہاد تھوڑے ہی کر رہے ہیں، وہ تو بس اپنا معاملہ ہے. یہ اتنا بڑا جملہ اللہ نے فرمایا ہم للکفر یومئذ، اور اس دن وہ لوگ کفر سے زیادہ قریب تھے، اقرب بہت زیادہ قریب تھے، منہم للایمان، ایمان کی نسبت وہ کفر کے قریب چلے گئے تھے.
انہوں نے اتنی سخت بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہہ دی. یقولون، وہ کہتے ہیں، بے افواہہم، اپنے منہ سے ہی کہنا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ تاکید کے لیے لائیں کہ اپنے منہ سے یہ کہتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو دیکھنا تو آنکھوں سے ہی ہوتا ہے، لیکن تاکید زور پیدا کرنے کے لیے یقولون بافواہہم، اپنے منہ سے ایسی باتیں کہتے ہیں ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں. یعنی ظاہر یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی جہاد میں شامل ہوتے ہیں، لیکن یہاں جہاد ہو ہی نہیں رہا. تو اللہ نے کہا ہے جہاد میں کہاں سے شامل ہوتے ہیں؟ ان کے دلوں میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ جہاد میں جانا ہے. یہ ہے نکیر. اس پہ واقعی اگر کسی مسلمان کے دل میں یہ بات آ جائے کہ میں نے جہاد کرنا ہی نہیں ہے زندگی میں، پھر وہ بڑی خطرناک بات ہے. یہ نہیں، یہ تو ہونا چاہیے دل میں کہ اللہ کی راہ میں جہاں بھی محنت مشقت کام کرنے کی ضرورت پیش آئی ضرور کروں گا. بات اتنی سی ہے کہ اب وقت ہے یا نہیں، اب یہ چیزیں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اور اپنی مصروفیت جو بھی دین کی ہے، کیا یہ قابل ترجیح ہے یا یہ قابل ترجیح ہے. یہ سب انتظامی امور ہیں، اور ایمان والوں کے ساتھ اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے. اس لیے اللہ نے فرمایا اپنی زبانوں سے یہ منافق کہتے ہیں ما لیس فی قلوبہم، ان کے دل میں بھی نہیں ہے خدا کی راہ میں نکلنے کا. واللہ عالم، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اللہ کو خوب علم ہے کس چیز کا؟ بما یکتمون، جو کچھ کہ یہ لوگ یکتمون کتمان کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے. منافقوں کا کلام تھا نا کہ ہمیں پتا ہوتا کہ یہاں جہاد ہو رہی ہے تو ہم تو ضرور جاتے، اور ہمارا مشورہ ہی نہیں مانا گیا، اور یہ چیزیں. اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ کو خوب معلوم ہے ان کے دلوں میں بھی یہ بات نہیں ہے.